آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج یعنی حجۃ الوداع کس طرح سے ادا فرمایا اور اپنی امت کو حجۃ الوداع کے موقع سے کیا پیغام دیا، کیا نصیحت کیا۔ آج میں پوری جانکاری لے کر آیا ہوں اس ویڈیو کے اندر، تو بنے رہیے مکمل میرے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور شوکت اظہر یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو 23 سال پورے ہونے کو تھے۔ حج کا مہینہ بالکل قریب آ پہنچا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ دور رسالت کی ہمہ جہت تعلیمات کا خلاصہ پیش فرمانا چاہ رہے تھے، چنانچہ دین کے جامع ترین عبادت حج کا ارادہ کیا۔ اطراف مکہ میں آپ کی آمد کی اطلاع پہنچی۔ تمام قبیلوں کے سردار اور نمائندگان اپنے اپنے قبائل کے افراد کے ہمراہ اس عظیم اجتماع میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمانان عرب کے بڑے بڑے قافلے ذوق در ذوق مکۃ المکرمہ جانے لگے۔ 26 ذی القعدہ 10 ہجری اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما کر احرام کی چادر اور تہبند باندھا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع فرمایا۔ ازواج مطہرات بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ کی میقات ہے، وہاں پہنچ کر شب بھر قیام فرمایا۔ اس کے بعد 2 نفل ادا فرمائے، احرام کی نیت فرمائی اور قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز میں تلبیہ پڑھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے اور سلطنت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ سفر جاری رہا۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی فاطمہ میں پہنچ کر غسل فرمایا۔ تقریباً 8 دن کا سفر طے کرنے کے بعد 4 ذی الحجہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی کثیر تعداد کے جلوہ میں مکۃ المکرمہ داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کی عزت و شرف کو مزید دوبالا فرما۔ پھر بیت اللہ کا طواف ادا کیا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل، خوب کندھا ہلا کر اور اکڑ کر چلنے کو کہتے ہیں، کے ساتھ، اور باقی 4 چکر عام چال سے پورے فرمائے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ اس مقام پر 2 نفل ادا کیے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھی۔ اس کے بعد صفا مروہ پر سعی کے لیے تشریف لے گئے۔ 7 چکر ادا کرنے کے بعد اعلان فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ احرام نہ کھولیں اور باقی سب لوگ حجامت بنوا کر احرام کھول دیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے قربانی کے اونٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ 100 اونٹ اور یمن کے حجاج کا قافلہ لے کر تشریف لائے۔ جمعرات 8 ذی الحجہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے، جہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا فرمائی۔
جمعہ کے دن 9 ذی الحجہ مینا سے عرفات کو روانہ ہوئے۔ نمرہ میں کمبل کا ایک خیمہ نصب کیا گیا، وہاں قیام فرمایا۔ زوال کے وقت اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے اور اونٹنی پر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اسلام کے دعوتی اسلوب، نظریاتی افکار، اخلاقی تعلیمات، انسانی حقوق اور معاشرتی نظام کے جامع دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں میری باتیں سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے۔ میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں۔ جس طرح تمہیں اس مہینے اور اس دن کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال و آبرو اور خون کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کے جائز ملکیت میں ہے دوسرے پر حلال نہیں، جب تک کہ وہ خود اپنی خوشی سے اسے نہ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن احتساب کے بارے میں فرمایا کہ یاد رکھو، ایک دن ہم سب کو مر کر خدائے تعالی کے حضور حاضر ہونا ہے، جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اسلامی رسوم کے بارے میں فرمایا، لوگوں یاد رکھو، زمانہ جاہلیت کے ہر رسم میری قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے آج تک ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے میں خود ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس خطبہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مساوات کا درس دیا۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں صرف پرہیزگاری خدا کے نزدیک افضل ہے۔ کمزوروں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خاص خیال رکھو۔ عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ۔ غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کے جرم کا ہرگز ذمہ دار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت امیر کا حکم دیا۔ اگر کوئی حبشی کان کٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ نئی امت پیدا ہوگی۔ خوب سن لو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج کرو اور اپنے حاکموں کی فرما بردار رہو۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ یہ ہیں کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ بعض سامعین کے مقابلے میں
بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میراث میں سے ہر وارث کے لیے ثابت کردہ حصہ مقرر کیا ہے، اور 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ بچہ اس کا جس کے بستر پر نکاح میں تولد ہو، اور بدکار کے لیے پتھر، جس نے اپنے باپ کے بجائے کسی دوسرے کو باپ قرار دیا، تو ایسے شخص پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی عوض یا بدلہ نہ رکھا جائے گا۔ اس خطبہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قابل احترام مہینوں کا بھی ذکر فرمایا، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کا حکم دیا۔ جس کے قبضے میں کوئی امانت ہے تو اس کے مالک کو ادا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا۔ دور جاہلیت کا سود قلعدم کر دیا گیا، البتہ تمہارے لیے اصل پر حق ہوگا۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کو قلعدم کرتا ہوں۔ خطبہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اللہ تعالی کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے بایک آواز جواب دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ربیہ رضی اللہ عنہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو چکے تو جبریل امین اللہ تعالی کی طرف سے یہ وحی لے کر نازل ہوئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے الوداع ہونے والے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اس خطبہ میں اصلاح و عقائد و اعمال، اتفاق و اتحاد کا درس، جاہلانہ رسومات کی بیخ کنی، سود کا خاتمہ، مکمل اور متوازن معاشی نظام کا تصور، صالح حاکم میں وقت کی اطاعت، نسلی امتیاز، قومی، علاقائی اور لسانی عصبیت اور رنگ و نسل کی برتری و کمتری کا خاتمہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ امت کے لیے وصیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ خطبہ سے فارغ ہو کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا، پھر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لائے اور دیر تک قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا میں مصروف رہیں۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری فرمائی۔ اسامہ بن زید کو اونٹ کے پیچھے بٹھا لیا۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ رات آرام فرمانے کے بعد صبح نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا واپس تشریف لائے۔ اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اونٹنی پر پیچھے بیٹھے تھے۔ وادی محشر میں
ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ مجھے کنکریاں چن دے۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر میدان مینا تشریف لائے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹنی کی قربانی کی۔ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے نحر کیے، جبکہ 37 سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ قربانی سے فارغ ہو کر معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سر مبارک منڈوایا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ام سلیم کو اپنے دستے مبارک سے کچھ بال عنایت فرمائے، اور باقی ماندہ بال ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک 2 کر کے تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کیا، چاہے زمزم پر تشریف لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے ڈول میں پانی نکال کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر نوش فرمایا اور مینا واپس تشریف لے جا کر نماز ظہر ادا فرمائی۔ 13 ذی الحجہ تک مینا میں قیام فرمایا۔ زوال کے بعد مینا سے چل کر وادی محسب میں قیام کیا، رات وہاں بسر فرمائی اور سحری کے وقت مکہ تشریف لائے۔ بیت اللہ شریف کا الوداع طواف کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد واپس مدینہ طیبہ کے لیے سفر شروع فرمایا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور شوکت اظہری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔